حدیث کا ترجمہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، اس سے آسان الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں 4 گواہی دینے والے اس طرح گواہی دیں کہ سلائی سرمدانی میں جاتے ہوئے آنکھ سے دیکھے، ممکن نہیں، سمجھ لیں کہ یہ خدا اس گناہ کو ثابت نہیں کروانا چاہتا۔ لہٰذا فقہ جعفریہ کے مطابق بہت آسان مسئلہ ہے، چشم پوشی سے کام لو۔ اس کا مطلب عزتیں برباد کرو نہیں، معاملہ خراب ہونے تک سد باب کرو تاکہ عزتیں خراب نہ ہو، بلا وجہ ایمان خراب نہ کرو، ایک دوسرے پر اتہام الزام نہ لگاؤ۔ اور اس معاملے میں جو بازار میں دیکھو جو صورتحال ہے، کھلے عام ٹی وی پر میڈیا پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، برائی کرنا، برائی تو اب کوئی برائی رہی ہی نہیں، کوئی کسی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ اگر وقتی طور پر چاپلوسی کے طور پر کسی کے سامنے اگر تعریف بھی کی، بس موڑ پلٹنے تو دو، پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، بڑا عالم بنتا ہے، بڑا امیر بنتا ہے، بڑا دیندار بنتا ہے، بڑا حاجی بنتا ہے، میں جانتا ہوں اس کے کیا، یہ ساری باتیں غیبت سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر الزام اتہام سے شروع پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان دوسرے کا گناہ ثابت کرنے کے بجائے خود گنہگار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ میں چونکہ چھٹے امام کی بات عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس ایک شخص نے آ کر، اگر مومن ہو تو احساس اسی طرح ہوتا ہے، یہ گناہ 4 گواہوں کے ساتھ، یا پھر انسان خود 4 مرتبہ گواہی دے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو پھر اس پر سزا لاگو ہو جاتی ہے، اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آ کر اس بندے نے کہا غلطی ہو گئی ہے، فطہرنی، مجھے پاک کرو، کیوں مومن جانتا ہے نا یہاں کے سزا تو پھر بھی برداشت کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہاں کی سزا اسے جان سے مار دے گا، لیکن عذاب جہنم ابدی عذاب سے تو بچ جائے گا۔ پیغمبر نے، میں ذمہ داری سے حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، بے ادبی بدتمیزی ممبر کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، کہا جاؤ تمہیں غلطی ہو گئی ہے، شاید آپ نے نامحرم عورت کے ساتھ صرف علیحدگی اختیار کی ہے، پیغمبر سمجھا رہے ہیں اسے، ہم تو بیان کرنے سے پہلے ہی ثابت کریں گے سب کچھ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف علیحدگی نہیں بلکہ گناہ کیا۔ نبی نے ایک جملہ اور بڑھا دیا، شاید نامحرم عورت کو تم نے سینے سے لگایا ہوگا، گناہ، غمزتا لفظ ہے، پیغمبر سمجھا رہے ہیں یہ جھوٹ بولو، بیان بدل دو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے گناہ کیا۔ شاید آپ نے تقبیل کی ہے، بوس و کنار کو تقبیل کہتے ہیں، تقبیل کی ہے، جاؤ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ وہ 4تھی مرتبہ آ کر ہوش و خیرت کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اب رسول اکرم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا تھا زنا 2 طرح کا ہے، ایک زنا محسنہ اور ایک زنا غیر محسنہ۔ آسان ترجمے کے لیے، کنواری عورت کنوارا مرد زنا کرے تو یہ غیر محسنہ 100 کوڑے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، سورہ نور۔ اور اگر محسنہ ہے، چاہے مرد کنوارا ہو لیکن عورت شوہردار ہے، اس کے پاس بیوی ہے یا نہیں ہے، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، تو پھر گڑھا کھود کر اسے دفن کر کے اوپر اتنے پتھر مارے جائیں کہ مرنے کا یقین ہو جائے۔ اگر دونوں طرف سے خدا نے خواستہ کوئی ایسا رشتہ بنتا ہے جسے ہم محرم کہتے ہیں، مثال دیتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمانہ بہت خطرناک ہے۔ میڈیا پر ایک عورت کو روتے، پردے میں تھی، کون تھی کہاں سے تھی مجھے کچھ نہیں پتہ، ڈرامے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، فرما رہی تھی کہ میں 3-4 بہنوں کی ایک بہن ہوں، ہمارا ایک بھائی ہے اور ہمارے سگے بھائی کی ہم پر غلط نظریں۔ ماں سے شکایت کی، ماں نے بجائے ہماری حمایت کرنے کے بیٹے کی حمایت کی، مجبور ہو کر تھانے میں گئی۔ تھانے میں جب شکایت کی تو ماں نے جا کر پتہ نہیں تھانے دار کو کیا کہا، تھانے دار نے بھی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا شروع کیا۔ بتائے بندہ سوائے خودکشی کرنے کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ اگر ایمان بچانا تو خودکشی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لہٰذا اس گناہ کو خدا ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں عرض یہ کر رہا تھا، خدا نے خواستہ گناہ کی
انتہا ہو جائے محرم کے ساتھ. بہت سارے 9 قسم کے رشتہ داریاں ہیں جو مرد عورت میں محرم کہلاتی ہیں. گناہ ہو جائے تو رجم بھی ہے اور قتل بھی ہے. رجم میں بچنے کا امکان ہوتا ہے، اتنے پتھر برسائیں کہ پتھر میں دب جائے، چھوڑ دو واپس آؤ زندہ ہو کے آ جائے تو اس کی خوش قسمتی. لیکن قتل میں تلوار چلانے اور گولی چلانے کے بعد بچنا ممکن نہیں. اس زمانے میں سب سے زیادہ خرافات الزام تراشی میں بھی اور بندے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں. لہذا اس گناہ سے پروردگار ہم سب کو بچائے. الزام، اتہام و تجسس گناہ کبیرہ ہے. مل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہم اس نہج پر ایمان کے درجے پر فائز نہیں کہ مولا امیر المومنین کی طرح یہ کہہ دیں کہ پروردگار نہ ہمیں کسی جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا کوئی خوف ہے، ہم تو تجھے اہل عبادت مان کر، تجھے بارگاہ ہے، تجھے رب مان کر ہم عبادت کرتے ہیں. وہ مرحلہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کم از کم نیکی کریں جنت کی لالچ میں اور گناہ چھوڑ دیں عذاب جہنم سے، تب بھی انسان نجات یافتہ ہے. اس مرحلے میں بھی خدا کامیابی دے، کافی حد تک انسان کو موقع مل جاتا کہ اسے نیکی کرنے کا موقع فراہم ہو. لہٰذا یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ شریعت مقدسہ میں ظلم کی بات نہیں ہے. گناہ کو چھپانا چاہتا ہے خدا برائی کو حد المقدور دفن کرنا چاہتا ہے. بس اس کا ایک علاج ہے، یہ جو خرافات آج کل ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے. میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، شادی کرنے کے بعد مرد عورت کو جو باتیں معلوم ہوتی تھیں آج 2 سال کے بچے کو سب معلوم. اور جب یہ معلوم ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کر ان غلط کاموں میں حصہ لینے کی کوشش بھی کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دیواریں 4 دیواری قائم ہیں، در حقیقت ہماری 4 دیواریاں کب کے گرائی گئی ہیں. بچوں کا جسم ہمارے پاس ہے، ذہنی طور پر وہ اغوا ہو چکے. خداوند عالم ان خرافات سے ہمیں بچائے. ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، مزید 1-2 مسائل عرض کرنا چاہ رہا تھا، اب گنجائش نہیں. میں اس آیت کو ایک بار پھر تلاوت کر چکا ہوں جس کی ولادت کے موقع پر عام طور پر میں تلاوت کیا کرتا ہوں. رب کریم امامت کے سلسلے کو بیان کرنے کے لیے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان بندوں میں سے کچھ برگزیدہ افراد کو ہدایت، رہبری، امامت کے لیے منتخب کیا ہے. ان کی اولین نشانی یہ ہے کہ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. بس جو حکم خدا کو بیان نہ کرے وہ کوئی رہبر، ہادی، قائد، امام نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر وَأَوْحَيْنَاهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم انہیں وہی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں بھلائی کے کام کو، خیرات کو انجام دینے. البتہ بھیک والا خیرات نہیں ہے، بھلائی کے معنوں میں ہے عربی میں، نیکی کے کام کو انجام دینے کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ مقام، یہ منزلت، یہ منصب ان کو اس لیے ملا ہے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے سچے اور پکے عبادت گزار تھے. اس سلسلے میں جناب ابراہیم کی امامت، نبوت اور خلت کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. خداوند عالم نے جس کسی کو بھی کہیں پر بھی ولی بنا کر، محترم بنا کر، مکرم بنا کر مقام منزلت دی ہے تو صرف اور صرف اطاعت اور بندگی کی وجہ سے دی ہے. جناب سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو یا دیگر ائمہ کے خاص صحابی ہوں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام 3 یا 4 صحابیوں کا ذکر آیا تھا. جناب زرارہ ہو، ابو بصیر ہو، برید عجلی ہو، یا یہ کہ محمد ابن مسلم جیسے ہوں یا فضیل جیسے شخصیات ہوں. یہ رشتہ داری میں نہیں، دوستی میں نہیں، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے امام کے قریب تھے. جب امام کے قریب تھے تو امام خدا کے قریب ہے، لہٰذا وہ خدا کے بھی انتہائی قریب تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کئی روایات، کئی احادیث بیان ہوتے ہیں یک طرفہ طور پر، خود میں بھی بیان کرتا ہوں.
اربعین کے موقع پر ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو مومن سچے دل سے خوشنودی سیدہ کی خاطر فرزند زہرا کی زیارت کو جائے 1000 حج کے برابر ثواب کماتا ہے۔ دوسرا اجر، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں روایت بیان کرتا ہوں، مفاتیح الجنان نے شیخ عباس قمی نے انتہائی تفصیل کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کی، لیکن یک طرفہ پہلو ہے۔ ابھی موسم حج کا ہے، فلائٹ شاید شروع ہو گئی ہیں، مومنین کرام کل پرسوں سے باقاعدہ طور پر قافلوں کی صورت میں جائیں گے۔ ہم ہی درس میں لوگوں کو بتاتے ہیں حج ایسی عبادت ہے کہ سچے دل سے انسان جائے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں کہ ایسے پاک و پاکیزہ ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے بدن سے تر و تازہ بے گناہ معصوم بچہ پیدا ہوا۔